السلام علیکم کلاس 5۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے آپ کی نئی کلاس میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں پر کتاب کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اردو کا گلدستہ تیسرا ایڈیشن ہے جو کہ آپ کی اس جماعت میں پڑھایا جائے گا، جو کہ نیا ایڈیشن ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس یہ کتاب موجود ہوگی، اور اگر نہیں موجود ہے تو آپ یہ اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیجئے تاکہ دکان سے خریدنے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ محمد حسین آزاد صاحب کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے، خدا کی شکر گزاری۔ یہ آپ کی درسی کتاب کی سب سے پہلی نظم ہے، اور چونکہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ خدا کی شکر گزاری، تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد ہوتی ہے، تو یہ حمد آپ کی درسی کتاب کی پہلی نظم ہے جس کو ہم آج شروع کریں الحمدللہ۔ لیکن سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ جو محمد حسین آزاد صاحب ہیں اس نظم کے شاعر، ان کا میں تعارف آپ کو بتا دوں۔ اچھا، تعارف بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی نظمیں آپ اس جماعت میں مکمل کریں گے اور ان نظموں کے شاعر کے حوالے سے جو بھی تعارف آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، ان کی کچھ چیدہ معلومات جو ہیں آپ کو اپنے ذہن نشین بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر امتحانات میں ایم سی کیوز بھی آتے ہیں تو ایم سی کیوز میں بھی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا باقاعدہ اسکول اسٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہر معلومات دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف ہے۔ محمد حسین آزاد صاحب کون ہیں؟ یہ اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا۔ دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے سب سے پہلے ان کے نام کے آزاد کے اوپر آپ کو ایک حرکت بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک طرح کا اعراب ہوتا ہے جو کہ یہ شو کرتا ہے جب کسی انسان کے نام کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی ایسا نام رکھا ہو جو کہ انہوں نے خاص کر کے شاعری کے لیے منتخب کیا ہو، تو وہ اس کے اوپر اس طرح کا ایک اعراب لگا دیتے ہیں، اور یہ تخلص کے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی شاعر کے نام میں یہ اعراب لگا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ یہ ان کا تخلص ہے۔ تو آزاد ان کا تخلص تھا، یعنی ایسا نام جو کوئی شاعر اپنی شاعری کے لیے منتخب کرتا ہو اور اس نام سے مشہور ہو۔ وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی آج بھی انڈیا کا حصہ ہے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھیں۔ آپ اگر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بھی جب اردو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے آپ کو اکثر و بیشتر محمد حسین آزاد صاحب کی کوئی نہ کوئی نظم آپ کو اپنی درسی کتاب کا حصہ شامل ہوں، کیونکہ ان کو اس پہ بڑا عبور حاصل تھا۔ بہت آسان الفاظ میں وہ بہت عمدہ شاعری کیا کرتے تھے، ایسی شاعری جو کہ بچوں کے دل کو چھو جائے اور بچے بھی جس چیز کے بارے میں بھی وہ بات کر رہے ہیں وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں۔ ابھی جب آپ اپنی نظم سنیں گے خدا کی شکر گزاری تو آپ کو خود بھی احساس ہوگا کہ آپ اس چیز سے کتنا آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھی۔ آزاد، دیکھیں یہاں پہ ان کا تخلص صرف استعمال ہوا ہے تو اس لیے دیکھیں وہ اعراب لگا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ یہ شمس العلماء ایک ایوارڈ ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو اور علماء کہتے ہیں علماء عالم کی یہ جمع ہے، یعنی کہ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں کہ ایک ایسا سورج یعنی عالموں کا چمکتا ہوا سورج، یہ ایک ایوارڈ تھا جو کہ اب پاکستان میں اس طرح سے نہیں ملتا، لیکن پہلے پرانے زمانے میں شمس العلماء کا خطاب لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ 1910 میں وہ لاہور میں ہی انتقال کر گئے۔ تو یہ تھے محمد حسین آزاد صاحب کا تعارف، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے نظم جس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری۔ اور یہ نظم اصل میں کیا ہے؟ حمد۔ اور ہم کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور ایسی نظم جس میں اللہ کا شکر بھی ہو، جو بھی جس حوالے سے بھی اللہ کا ذکر ہو وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں، زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ عنایت کہتے ہیں کسی چیز کی مہربانی کو۔
یہاں پہ آزاد صاحب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مہربانی کا کیا ذکر کریں، کتنا اس کے بارے میں بات کریں. عجب نعمتیں اس نے بخشیں. عجب کہتے ہیں عجیب، یعنی بہت ہی ایسی چیز جس کے بارے میں دماغ نہ سوچے، دماغ میں خیال بھی نہ آئے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ چیز اللہ ہی نے ہمیں بخشی ہے دنیا میں. زمین اپنے بندے کو رہنے کو دی، یعنی کہ ہم سب کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اوپر. تو اس لائن میں، اس شعر کی لائن میں اسی بات کا ذکر ہے. ہوا سانس لینے کی خاطر ملی. ہم سب جو سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہوا بھی دی ہوئی ہے، تو ہم سب سانس لے رہے ہیں. بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. اب یہاں پہ دیکھیں، جب پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر پانی بھی دے دیا. اب ظاہر بات ہے کھانا بھی پکائیں گے تو کھانا پکانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو بنا دیا. کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. دیکھیے، جب آگ اللہ تعالیٰ نے پکانے کو دے دی تو پھر پکائیں گے کیا؟ اناج. رحمت کا جب بھی ذکر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو جو ہے وہاں پہ جو ہے اناج اس ملک میں اس قوم پہ بہت اگتا ہے، تو اناج اللہ کی نعمتوں سے ایک ہے. اب اناج میں دیکھیں آپ کی تمام چیزیں آ گئیں کھانے پینے کی، اس کے اندر آپ کی فصل، جتنے بھی آپ کی سبزیاں ہیں، آپ کے جو دالیں وغیرہ ہیں، اور یہاں پہ ایک واسٹ کیٹیگری ہے جو اس کو انہوں نے یہاں پہ کور کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. اب جو یہ اناج ہے اسے انسانوں میں بھی جو چھوٹے بڑے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور جانوروں میں بھی جو چھوٹے بڑے جانور ہیں وہ سب کھاتے ہیں. کئی پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. کہیں پھول ہے سونگھنے کے. اب دیکھیں دنیا میں کتنے رنگ برنگے پھول ہیں، اور ہر پھول کی کتنی منفرد اور بہت ہی دل لبھانے والی خوشبو اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہے. سبحان اللہ. اور کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. دیکھیں میوے کی یہاں پہ دو تصور ہے. ایک تو میوہ وہ ہے جس میں آگے آپ کے اخروٹ، بادام اور پستہ، چلغوزہ، اور کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو چیزیں ہم سردیوں میں کھاتے ہیں، کاجو وغیرہ. اور ایک میوہ ہے پھل. تو جب یہاں پہ میوے کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے دونوں چیزیں آ گئیں، پھل بھی آ گئے اور جو میوے ہوتے ہیں جیسے کہ جن کے نا اخروٹ، بادام، کشمش، پستہ وغیرہ یہ سب. زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا. اب یہاں پہ دیکھیے بہت گہری بات وہ کہہ رہے ہیں. زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا برا. اب جو زباں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے بولا کریں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول دیں. کیا محمد حسین عذاب صاحب نے اپنا اس طرف اندیا دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں زبان رکھی ہے تو وہ صرف بلا سوچے سمجھے بولنے کے لیے نہیں کہ اس میں سے آپ صرف گندی بات کریں، صرف ہم جھوٹ نکالیں، یا جن لوگوں کو گالی دینی ہوتی وہ صرف گالی دیں، گندی بات کریں، بلکہ سچ بولنے کے لیے دی ہے. اور نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا برا. نگاہ یعنی نظر ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے. صرف یہ نہیں کہ ہم کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے نظارے دیکھیں، ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کیا چیز بھلائی کی ہے، کیا چیز اچھائی کی ہے، کیا چیز نیکی کی ہے، کس چیز کو اپنانا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے، اچھی چیزوں کو دیکھ کے اپنانا چاہیے، بری چیزوں کو دیکھ کے برائی کو چھوڑنا چاہیے. تو یہ بہت انہوں نے دیکھی کتنی اچھے اور آسان الفاظ میں کتنا اہم پیغام آپ کو دیا ہے. دیے کان سننے کو باتیں ہمیں سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں. اب آپ کے کان میں ہر طرح کی اب باتیں جاتی ہیں، اچھی باتیں بھی جاتی ہیں، بری باتیں بھی جاتی ہیں. اور ہمیں کیوں سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھ کیوں نہیں دی؟ سمجھ اس لیے دی ہے کیونکہ دیکھیں دماغ، ہم سوچتے کہاں سے ہیں؟ دماغ سے. سمجھتے کہاں سے باتیں؟ دماغ سے. اب آپ کے کان میں جو بھی بات جاتی ہے، جیسے اس وقت میں آپ کو حمد کے بارے میں جو بھی تفصیلات بتا رہی ہوں ایک شے، تو اب آپ میرے اپنے کانوں سے سن رہے ہیں نا، تو اس کو اب کیا کریں گے؟ دماغ سے سمجھیں گے بھی کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ہمارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، جتنی بھی اناج ہیں، یہ جو میوے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں دنیا میں، اور ہم ان کو کس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اور ہمیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. دیکھیں جب آپ نے میری باتیں سنی تو آپ یہ والی سمجھ اپنے اندر لے کے آئیں گے.
دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے۔ اپنا ہر کام ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے کہ وہ اپنا ہر کام ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اور کئی واقعات بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ جن میں انہوں نے کبھی گھر کی خواتین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، یا اپنے خود کپڑوں پہ پیون لگا لیا کرتے تھے، دودھ دھویا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں آپ اسلامیت میں پڑھ کے آئے ہوں گے۔ دیکھیے یہی بات کہنی ہے کہ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، یعنی کہ ہاتھ جو ہے دیے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ ان سے ہم ہر کام کریں، اچھا کام کریں، اور ایسا کام کریں جس سے ہمارا بھی بھلا ہو، دوسروں کا بھی۔ ٹھیک ہے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دیے ہیں۔ دیے پاؤں سیر و سفر کے لیے، یعنی آپ سیر بھی کریں اور سفر بھی کیسا، جس میں آپ ایسا سفر جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے گھر سے نکل کر ہمارے اپنے اسکول آتے ہیں۔ آپ کا اسکول جو وہ ایک مدرسہ ہے، آپ یہاں پہ تعلیم کے لیے آ رہے ہیں، تدریس کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پر آ کے آپ نماز کے بارے میں، قرآن شریف، حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کا سفر کرنے کے لیے، سفر سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف بلا وجہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے چلے جائیں، اپنے وقت کو ضائع کریں، نہیں، بلکہ سفر ایسا جس میں آپ کو علم و دانش ملے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اپنے دین کو بھیجا، اپنے اسلام کو بھیجا، ہم اس کے بارے میں جاننے کے لیے سفر کریں۔ جیسے لوگ قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، درس سننے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے، اس سفر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، ان کاموں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں، ہیل پہن کے صرف نمائش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ہیل پہن کے بازاروں میں گھومیں، پارٹیوں میں جائیں۔ ہم ہر کام کریں، لیکن اس چیز کو سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس کا مجھے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ رات دیکھیے صرف آرام کے لیے ہوتی ہے، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ نیند اور رات۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ایک بھرپور نیند لینی چاہیے، تاکہ ہم صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے دن کا آغاز کریں، اور پھر ہم محنت بھی کریں، اور جو ہمارے کام ہو دن بھر کے وہ بھی کریں۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، اللہ تعالیٰ نے رات دی ہی اس آرام کے لیے، تاکہ جو کام ہم دن بھر کر کے تھک جاتے ہیں، جیسے آپ اسکول کا کام کر کے تھک جاتے ہیں، جس دن آپ رات تک ہوم ورک کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے دی، رات دے دی، تاکہ آپ کو کاموں سے فرصت مل جائے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے رات نہیں دی ہوتی تو آپ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان جانور بھی ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو پھر کوئی بھی جینے کی کوئی صورت، یعنی کہ تھک کے انسان کیا ہو جاتا، نڈھال ہو جاتا، بے حال ہو جاتا، کمزور ہو جاتا، اور پھر ظاہر بات ہے وہ اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ دیکھیں یہ پورے شعر جو ہیں دن اور رات سے ہی ملتے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو ہم دن بھر میں کام کرتے ہیں، اگر اس میں ہم تھکتے نہیں، تکلیف نہیں اٹھاتے، محنت جو مشقت کرتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے آپ کے ابو وغیرہ ہوں، آپ کے گھر کے جو مرد ہیں، یا جتنے بھی آپ خود ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ محنت کر کے کام کرنے کے بعد آرام کرنے کا کیا مزہ ہے۔ لذت کہتے ہیں کسی چیز کے ذائقے کو، مزے کو، تو آپ کو اس آرام کے مزے کا نہیں پتہ چلتا۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ ہماری خوشی کے لیے کیسے، اب آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ اگر صرف گرمی رہتی، صرف گرمی ہوتی، صرف حبس ہوتا، صرف پسینہ ہوتا، تو کیا آپ کو خوشی ہوتی؟ جتنے دن بھی کراچی میں گرمی رہی، حبس رہی، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب لوگ عبایا بھی پہنتی ہیں، اسکارف پہن کے کلاس میں بیٹھتی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا تھا وہ وقت گزارنا۔ کتنی بچیاں بیچاری مجبوراً اپنے اسکارف کو بھی اٹھا کے سر پہ رکھ لیتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مختلف موسم بنائے کہ دیکھیں جب گرمی کا زور ختم ہوا تو دیکھیں بارش کا موسم آیا، کراچی میں بارش ہلکی ہلکی پھوار رہی، پورے وقت بادل چھائے رہے، اتنی سخت گرمی نہیں، ٹھنڈا موسم ہے۔ رات کے وقت دیکھیں تھوڑی سی خنکی ہوتی ہے، ہم لوگ چادر اوڑھ کے سوتے ہیں، تو ہمیں سکون ملا نا۔ اب اسی طریقے سے جب سردیاں آ جائیں گی، ہم سردی کے مزے لیں گے، پھر اسی طریقے سے بہار آئے گی، بہار میں نئے نئے پھول آئیں گے، پھر خزاں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نئے موسم اس لیے بنائے تاکہ انسان، جاندار، چرند پرند جتنے بھی ہیں جانور، وہ سب خوش رہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ یہ دیکھیں میں نے جو بات آپ کو سمجھائی، جب سخت سردی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ گرمی بھیج دیتے ہیں، بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں تو بھرکا سے ہوتا ہے ٹھنڈا، جہاں
دیکھیں یہی میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب بہت زیادہ گرمی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے بارشوں کا برکھا کہتے ہیں بارش کو، کیسے بارشوں سے کا موسم بھیج کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ سما کہتے ہیں ماحول کو، سما کہتے ہیں ماحول کو، یعنی کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو پورے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ نئے نئے مختلف نرالے قسم کے جو ہے موسم آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہاں پہ نہ صرف ہمیشہ گرمی رہتی ہے نہ سردی رہتی ہے۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ بالکل یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے یہاں پہ محمد حسین آزاد صاحب نے بیان کی، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر آئیں تو ہم شکر ادا کرتے رہیں، رات سے دن، پھر دن سے دوبارہ رات ہو جائے، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو جب گرمی بھی آئے تو کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے اللہ توبہ کتنی گرمی ہے، بہت مجھے گرمی بہت بری لگتی ہے۔ نہیں، وہ گرمی اگر آپ کے لیے آپ کو اس وقت اچھی نہیں لگ رہی، لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں جو اس گرمی میں ہی زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے بہت سی فصلیں ایسی ہیں جو اتنی ہی گرمی میں اگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار نہیں بنائی، اس لیے ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور یہی تھی خدا کی شکر گزاری۔ ہم چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس کی یہاں پہ کچھ تصاویر ہیں۔ دیکھیے زمین، اس کے بعد ہوا، اور یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوزا دی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ، زبان، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، جو پھول سونگھنے کو دیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ دیے کان دیے سننے کے لیے اچھی باتیں اور سمجھ کے بعد، آنکھ دی کہ ہم بھلا اور برا دیکھ سکیں۔ پھر یہ دیکھیں پھول آ گئے، یہ دیکھیں میوے آ گئے۔ میوے کا جب ذکر تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میوے وہ بھی جو ہم بادام پستہ وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی جو پھل ہیں۔ پھر دیکھیں برکھا، بارش آ گئی، یہ دیکھیں چاروں موسم، خزاں ہے، بہار ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اور یہ دیکھیں رات اور دن، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے ہم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جناب عالی کتاب کا کام۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ یہ معروضی سوالات ہے، درست جوابات کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ پینسل سے بھریے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک طرح کا ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، نہ ٹک مارک لگانا ہے نہ سرکل کرنا ہے۔ یہ جو ہر آنسر کے سے پہلے آپ کو ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، ہر جواب سے پہلے اس کو کلر کرنا ہے، پینسل سے اس سرکل کو آپ کلر کر دیں گے اور وہ آپ کا صحیح جو ہے جواب ہوگا۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ حمد نمبر 1، ہم خدا کی شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال، حسرت موہانی، محمد آزاد، صوفی تبسم۔ ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے، محمد آزاد حسین، تو اس دائرے میں آپ کیا کریں گے؟ پینسل سے رنگ بھر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی دو جو ہیں، یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا، جو باقی 3 ہیں وہ آپ خود اس کو خود سے بھریں گے۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نعت، حمد، غزل، مری نغمہ۔ جو صحیح جواب ہوگا آپ اس دائرے میں رنگ بھر دیجیے گا۔ جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے؟ برقع سے، لو سے، بہار سے، خزاں سے۔ ابھی آپ ہم سے جواب ڈھونڈیں گے کہ جب گرمی کا زور بڑھ گیا تھا تو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک پیدا کی تھی؟ یہ نظم میں موجود ہے۔ صحیح جواب کے دائرے میں رنگ بھر دیجیے گا۔ اللہ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ آرام کے لیے، سونے کے لیے، کام کے لیے یا کھیل کود کے لیے؟ اس کا بھی ذکر آپ کی نظم میں موجود ہے۔ یہ کام آپ کی کتاب کا ہے اور یہ کام آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ ہی کریں گے۔ پھر آ جائے صفحہ نمبر 5 پہ، گنتی سیکھیے اور لکھیے۔ یہاں پہ آپ کو 1 سے لے کے 20 تک گنتی دی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نیچے جتنے بھی خالی خانے ہیں ان کے نیچے دیکھ دیکھ کے ان گنتی کو اتارنا ہے، 1 کے نیچے 1 ہندسہ بھی، پھر 1 کے نیچے 1 الفاظ بھی۔ اس طریقے سے خالی خانوں کو جس طریقے سے آپ خوش خطی کرتے ہیں نا، یہ بالکل وہی چیز ہے، آپ کو اصل میں خوش خطی کرنی ہے، اور یہ بھی کام آپ کے صفحہ نمبر 5 میں کتاب پر ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آ جاتے ہیں کاپی کے کام کی طرف۔ یہ میرے پاس رجسٹر تھا اور میں نے اس رجسٹر کا پہلا پیج آپ کو دکھایا کیونکہ میرے رجسٹر پہ انڈیکس نہیں بنی ہوئی۔ آپ کی اردو کاپی میں انڈیکس بنی ہوئی ہوگی، آپ اس اپنی اردو کاپی کے انڈیکس پہ بھی یہ لکھیں گے مقاط اول، اور جتنا بھی کام آپ کو بھیجا جا رہا ہے آپ اس کی وہاں پہ اندراج کر لیں گے۔
اس کے بعد انڈیکس کے بعد جو پہلا صفحہ ہوگا وہاں پہ آپ لکھیں گے اس طریقے سے میقات اول، میقات اول فرسٹ ہم کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی جو نظم حمد ہے خدا کی شکر گزاری محمد حسین آزاد صاحب، اس کا اس طریقے سے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اب اس ٹائٹل پیج پہ آپ چاہیں تو آپ پھول بھی بنا سکتے ہیں، جو بھی تصویر بنانا چاہیں وہ بنائیں، لیکن صرف کلر پینسل کا استعمال ہوگا، مارکر کا استعمال نہیں ہوگا۔ اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیے گا۔ یہ دیکھیے اب آپ کو اس طریقے سے تاریخ لکھیں گے 20/8/21، گھر کا کام جو بیچ میں لکھا جاتا ہے ہیڈنگ پہ جمعہ، ٹھیک ہے جی۔ نئے الفاظ جو آپ نے سیکھے اس نظم سے، اس کا ایک پورا کالم بنے گا نئے الفاظ کا۔ شکر گزاری، عنایت، عجب، لذت، میوے، فرصت، نت نیا، نعمتیں، بخشیں اور آپ کے برکھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے جو ہیں وہ نئے الفاظ ہیں جو کہ آپ اپنی کاپی میں اتار لیں گے۔ نئے الفاظ کا سینٹر میں لکھیے گا۔ میں نے یہاں پر آپ کو اس اسٹائل میں بھی لکھ کے دکھا دیا کہ آمنے سامنے آپ 2 کالم بنا لیں، یا اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ ایک صفحے پہ 1 سے لے کے نیچے 10 تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جس انداز میں لکھنا چاہیں اس انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اگلے صفحے پہ پھر آپ ڈیٹ، گھر کا کام اور دن لکھیں گے۔ الفاظ معنی کا جیسے آپ کو پتہ ہے کالم بناتے ہیں ویسے ہی آپ کالم بنائیں گے۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے عنایت، جس کے معنی مہربانی، نگاہ، نظر، برکھا برسات کو کہتے ہیں، بیاں کسی موضوع کی تفصیل کو کہتے ہیں، سما منظر کو کہتے ہیں، صدا ہمیشہ کو کہتے ہیں، شکر گزاری شکر ادا کرنے کو کہتے ہیں، نت نیا نرالا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے دوسرے پیج کا الفاظ معنی کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد آپ کی بک کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر یہ سوال و جوابات کی مشق دی ہوئی گئی ہے، جن کے سوالوں کے جوابات آپ خود لکھیں گے اپنے الفاظ میں اپنی کاپی پر، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی۔ نظم میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین رہنے کے لیے بنائی، انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک جواب میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ اب آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے، آپ خود لکھیں گے۔ تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ یہ بھی نظم میں موجود ہے، رات کس لیے بنائی تھی میں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے۔ چوتھا سوال ہمیں زماں کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ کیوں دی گئی ہے؟ اور یہ خاص میں نے کہا تھا یہ بہت ہی اہم انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اگر آپ میری سوالوں کے جوابات کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے جو میں نے نعمت خدا کی شکر گزاری کے اندر میں ایکسپلینیشن دے رہی تھی وہاں سے آپ پھر سے سن کے اچھے سے یہ جوابات لکھ سکتے ہیں۔ پانچواں سوال، آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پہ 2 یا 3 جملے اپنے کاپی میں لکھیے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں آپ نے پڑھی، آج اتنی ساری نعمتوں کی میں نے تصویر بھی دکھائی۔ آپ ان نعمتوں میں سے یا اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی نعمت ہے جو جس کا ذکر اس نظم میں موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اس نعمت کا نام لکھیں گے۔ اگر ایسی کوئی نعمت ہے جس کی تصویر بن سکتی ہے تو اس تصویر بھی بنا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت کے اوپر آپ کو 2 یا 3 جملے لکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت ہی اچھا سا تخلیقی کام ہے، اور آپ لکھیں گے اپنے بڑوں کی مدد سے لکھیے گا تاکہ شوشوں وغیرہ کی کسی کی غلطی نہ ہو جائے۔ ایک یہ آپ کا کام ہے جو کہ آپ کو یہ کام جو ہے یہ آپ اپنی اردو کی کاپی میں کریں گے۔ جب آپ نے نئے الفاظ کر لیے، الفاظ معنی کر لیے، اس کے بعد آپ کے سوال و جوابات کی یہ مشق ہوگی، اور یہ ایک ایک لائن کے جواب ہیں، یہ کوئی بہت ڈیٹیل جواب نہیں ہے کہ جس میں آپ کو تکلیف ہو، سوائے آخری سوال کی جس کے اندر آپ کو اپنے الفاظ میں کسی بھی ایک نعمت کا ذکر کر کے اس کے اوپر 2 سے 3 جملے لکھنے ہیں۔ اب آ جائیں جو اہم کام ہے جو اس کلاس میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے تشریحات۔ جس طریقے سے میں نے ڈیٹ، ہیڈنگ اور دن لکھا ہے ویسے ہی لکھیں گے، تشریحات کے آپ ہیڈنگ لکھیں گے۔ اب دیکھیں تشریح کسے کہتے ہیں؟ تشریح کا مطلب معنی ہوتے ہیں کہ کسی جو شاعر نے جو شعر لکھے ہیں ان شعر کو آسان الفاظ میں بیان کرنا۔ آپ کی درسی کتاب میں بھی جو ہے آپ کے حمد کے
ساتھ جو ایک صفحہ ہے جس کے اوپر شاعر کا تعارف لکھا ہے، وہاں پہ تشریح کرنا کسے کہتے ہیں اور تشریح وہاں پہ دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو اور تفصیلات پڑھ کے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت آسان الفاظ میں بتاؤں تو تشریح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شعر کو آسان الفاظ میں بیان کرنا۔ تو شعر میں لکھا، جیسے میں آپ کو ابھی بیان کر رہی تھی نا جب ہم پڑھا رہی تھی، وہی چیز۔ اب آپ سب سے پہلے یہ جو نیا کام آپ سیکھنے جا رہے ہیں، یہ جس طریقے سے آپ کو میں نے کر کے بھیج رہی ہوں ایک شعر کی تشریح، یہ آپ اس کو دیکھ کے اپنی اردو کی کاپی میں اتار لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کو اسی طرح کا آپ کو آگے کا بھی کام کرنا ہے، جس کی میں تفصیلات آپ کو ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کون سے شعر کی میں نے تشریح آپ کو کرائی آج؟ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے جی؟ آپ اسی طریقے سے شعر لکھ لیں گے۔ پھر تشریح کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، بالکل اسی طرز پہ کام کرنا ہے جیسے میں نے کیا ہے۔ کیا ہے تشریح؟ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود حمد خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ اس شعر میں وہ اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے جب دنیا بنائی تو اس میں اپنے بندوں کے لیے اناج بھی اگائے، جسے ہر چھوٹا بڑا انسان اور جانور کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس شعر کو میں نے آسان الفاظ میں اس طریقے سے بیان کیا، یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اور جب میں آپ کو ہم سمجھا رہی تھی تو اسی طریقے سے میں ہر شعر کی تشریح کر رہی تھی، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو آپ دیکھ کے اتار لیں گے۔ اب اصل کام آپ کا ہے یہ مندرجہ بالا اشعار کی تشریح کیجیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ یہ بھی 2 شعر میں آپ کو دے رہی ہوں اور آپ ان کی تشریح بالکل اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے۔ کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ آپ سب سے پہلے یہ شعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، بالکل اس طرح شعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس شعر کی جگہ جو شعر میں نے آپ کو کام کے لیے دیا ہے، گھر کے کام کے لیے، یعنی کہ یہ آپ اس کو لکھیں گے، کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں ہے اس نے کھانے کو میوے دیے۔ یہ لکھنے کے بعد جس طریقے سے یہاں پہ تشریح ہے، اسی طرح سے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور شروع کی جو 3 لائنیں ہیں وہ بالکل یہی لکھی جائیں گی۔ کیا لکھی جائیں گی؟ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود ہم خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ 3 لائن آپ بالکل اسی طریقے سے آپ نقل کر لیں گے اپنی تشریح میں۔ اس کے بعد آپ کو جو تشریح کرنی ہے، اب آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں بتائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے پھول دیے ہیں سونگھنے کے لیے، جن کے پاس بہت پیاری خوشبو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے کو پھل و میوے بھی دیے جن کو مزے سے کھاتے ہیں۔ دیکھیں آسان الفاظ میں اس طریقے سے 2-3 لائن کی آپ نے تشریح کر دی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ دوسری شعر لکھیں گے دوسرے صفحے پہ، اور اگر کاپی میں جگہ ہو تو نیچے آپ لکھیں گے زباں دی کہ بولا، شعر کی ہیڈنگ ڈال کے زباں دی کہ بولا کریں سچ سدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ پھر اسی طریقے سے آپ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پھر سے یہ جو 3 شروع کی لائنیں ہیں کہ یہ شعر اردو کی 5ویں کتاب میں موجود ہم خدا کی شکر گزاری سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ 3 لائنیں پھر سے نقل کرنے کے بعد آپ آگے کے شعر کی تشریح اپنے الفاظ میں کریں گے، آسان الفاظ میں۔ یہ کام آپ کو دیا جا رہا ہے، آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب تک کہ آپ کو وہ شیڈیول نہیں ملتا کہ آپ کی کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہیں اور آپ کو کب سے آنا ہے، یہ کام سب بچوں کی کاپی میں بہترین طریقے سے ہوگا، تاکہ جب آپ لوگ اسکول آئیں تو آپ کا یہ کام چیک ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیا سبق اپنا شروع کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت مدد مل جائے گی، بہت اچھا کام کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔